اس زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جن کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اس کی لسٹ دیکھیں تو کئی دفعہ بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے. اور ایک طرف کیا ہے کہ وہ خواہشات ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. ہماری خواہشات کی لسٹ چلتی رہتی ہے اور دوسری طرف اللہ کے فیصلے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش اور اللہ کا فیصلہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو جب یہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے. جو چیز ہم نے خواہش کی، اللہ کا بھی فیصلہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے اس کی یہ خواہش پوری ہونی چاہیے. تو جب یہ فیصلہ اور خواہش اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری ہو جاتی ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو جب یہ خواہش اور اللہ کے فیصلے میں ٹکراؤ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش ہار جاتی ہے اور اللہ کا فیصلہ جیت جاتا ہے. اور جب اللہ کا فیصلہ جیت جاتا ہے اور ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے کچھ اثرات ہماری زندگی میں ہمیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اس کے کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری لائف کے اوپر. جب لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خودکشی کی حد تک چلے جاتے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ ان کی چند خواہشات یا کوئی ایک خواہش زندگی میں پوری نہیں ہوئی. تو یاد رکھیے کہ یہ جو نظام ہے یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، ہماری خواہشات اور اللہ کے فیصلے. اب اصل چیز جہاں پہ ہم بحیثیت انسان جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یا ہمارے لیے کنفیوژن ہوتی ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے ان حالات کو کیسے ایڈریس کرنا ہے ہم نے اس بارے میں سیکھا نہیں ہوتا. آج ہم جو بات کریں گے چند پوائنٹس کے اوپر کہ اگر ہم چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہم اپنے ذہن میں ان چیزوں کو ڈال لیں اور ان پہ یقین کر لیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں، تو ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ان کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں. آج کل کا دور اگر دیکھیں، اسپیشلی آج کل جو سچویشن چل رہی ہے کووڈ-19 کے بعد سے جو دنیا کا ایک نقشہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں کی جابس چلے گی، بہت سے لوگوں کے بزنسز ختم ہو گئے، بہت سے لوگ ایک اچھا لائف سٹائل تھا وہ ختم ہو کے بالکل ایک ایوریج لائف سٹائل پہ آ گئے. تو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ زندگی میں ایک جھٹکا لگا ہے اور بہت سے لوگ اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھے، ان ایکسپیکٹڈ تھی ان کے لیے چیز. ایک چیز ہوتی ہے جو انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہونے والا ہے تو اس کا جھٹکا اتنا شدید نہیں ہوتا، لیکن ایک اچانک سے کوئی چیز ہو جائے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو اس میں انسان کیا ہوتا ہے؟ بوکھلا جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں چند چیزوں کا سمجھنا کہ ہم اپنی لائف میں اگر ان کو اپلائی کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ سچویشن ہو یا لائف میں کوئی بھی سچویشن ہو، ہمارے لیے اس سچویشن میں کھڑے رہنا اور مضبوط رہنا اور ڈپریشن سے بچنا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تمام جو فیصلے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں یا جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی بھی ان چیزوں کے فیصلے نہیں کر سکتا. رزق بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. کب آسانی لانی ہے، کب مشکل ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تمام فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ چیز بالکل پکی ہمارے ذہن میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑھ کے خیر خواہ ہے. اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے. اور جو ہمارا خیر خواہ ہے وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے.
اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہو وہ ہمارے نقصان کے بارے میں تو نہیں سوچے گا نا، یا ہمیں نقصان پہنچانے کا تو نہیں سوچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہوئے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ کچھ قیدی بھی تھے، اور ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اور وہ عورت، اس کا بچہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا۔ اب وہ عورت مستقل ان قیدیوں میں بھاگ رہی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، چھوٹا بچہ تھا اس کا، اور کبھی ایک بچے کو اٹھا کے دیکھتی تھی، کبھی دوسرے کو اٹھا کے دیکھتی تھی کہ میرا بچہ کدھر ہے۔ اب آپ اس ماں کی کیفیت سوچیں کہ ایک ماں جس کا چھوٹا بچہ گم ہو جائے، اس کی کیا فیلنگ ہوگی۔ اس کو تو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہوگی، اور وہ بہت ڈیسپریشن کے ساتھ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سین دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت جو بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اپنا بچہ مل جاتا ہے، اس بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سین دیکھا تو صحابہ وہاں پہ موجود تھے، تو صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ عورت کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو ماں ہے، ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس عورت سے بھی کئی زیادہ درجے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا ہمیں کیوں کسی مشکل یا مصیبت میں ڈالے گا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو سچویشن میرے پاس آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بہتری ہے، اور میرا اللہ کبھی بھی مجھے ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ سو یہ بلیو اگر ہمارا اسٹرانگ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے اس سچویشن کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں پکا رکھنا ایک ذہن میں کہ اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ چاہے ہمارے ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اس میں یہ یقین رکھیں کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہتری۔ دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے، بہتری ہی ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نظر میں اچھی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہو، اور کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو اور ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر ہو۔